السلام علیکم ویورز، واقعی سال کا وہ وقت پھر سے آ گیا ہے جب ہم سب منڈی کا رخ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے کوئی بہترین سا جانور مل جائے۔ لیکن ٹھہریے، اپنی خون پسینے کی کمائی خرچ کرنے سے پہلے ذرا خود سے یہ سوال ضرور پوچھیے، کیا آپ کی یہ قربانی واقعی درست ہوگی؟ دیکھیں، یہ صرف جانور کی خوبصورتی یا اس کی قیمت کا معاملہ نہیں ہے۔ اصل چیز ان مخصوص اصولوں کی پابندی ہے جن سے قربانی قبول ہوتی ہے۔ آج ذہن ہدایت کی اس وضاحتی پیشکش میں آپ کو ان بنیادی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں چیک کرنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ اس پیشکش میں ہم ان 4 بنیادی نکات کا باریکی سے تجزیہ کریں گے۔ پہلا، مالی وجوب، دوسرا، جانور کی عمر اور جسمانی صحت، تیسرا، رحم دلی اور اخلاقیات، اور آخر میں قربانی کے پیچھے چھپی حیرت انگیز سائنس۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، یعنی مالی واجبات۔ آخر یہ طے کیسے ہوگا کہ قربانی بنیادی طور پر کس پر فرض ہے؟ کسی بھی جانور کا سودا کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مطلب کیا آپ پر قربانی واقعی واجب ہے بھی یا نہیں؟ منڈی جانے سے پہلے اپنے مالی حالات کا ٹھیک اندازہ لگانا ہی اس عمل کا سب سے پہلا اور اہم قدم ہے۔ ہمارے حوالہ جات میں مفتی قاسم عطاری کے فرمان کے مطابق قربانی اس وقت واجب ہوتی ہے جب کسی شخص کے پاس ٹھیک 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت موجود ہو۔ یہ ایک بہت ہی واضح بینچ مارک ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات سمجھنے والی ہے۔ دولت میں صرف آپ کی تجوری میں رکھی نقد رقم شامل نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی ضرورتیں اصلیہ سے زائد جو بھی گھریلو سامان ہے نا، جیسے کہ کوئی اضافی ٹی وی، ڈیکوریشن کے پیسز، یا یہاں تک کہ اضافی کپڑے جو استعمال میں نہیں ہیں، ان سب کی کل مالیت بھی اس میں گنتی ہوتی ہے۔ اگر یہ سب مل کر اس 52.5 تولے چاندی کے ہدف کو کراس کر لیں تو سمجھ لیجئے قربانی فرض ہو گئی ہے۔ چلیے اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، جانور کی عمر اور جسمانی صحت۔ جب یہ کنفرم ہو جائے کہ قربانی واجب ہے تو اگلا مرحلہ ہوتا ہے ایک بالکل درست جانور کا انتخاب کرنا۔ ہمارے سورسز میں سبحان عطاری نے قربانی کے 4 بنیادی اصول بیان کیے ہیں۔ ان بہترین اصولوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ قربانی کا عمل بالکل ٹھیک ہو، آسان ہو اور اعلیٰ ترین معیار کا ہو۔ ان میں سب سے اہم ہے جانور کی عمر۔ مجھے معلوم ہے کہ چھوٹا اور کم عمر جانور خریدنا بڑا ٹیمپٹنگ لگتا ہے کیونکہ وہ کیوٹ ہوتے ہیں اور انہیں ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اسلام اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ اگر جانور نے مطلوبہ عمر پوری نہیں کی تو یاد رکھیے، یہ صرف دعوت کے لیے تیار کیا گیا گوشت تو بن سکتا ہے، پر مذہبی طور پر یہ قربانی ہرگز نہیں کہلائے گا۔ اس لیے تسلی کے لیے ہمیشہ جانور کے دانت چیک کریں یا عمر کا ثبوت مانگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جانور کا صحت و سلامت ہونا لازمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل تندرست ہو، ایکٹیو ہو اور اس میں کوئی میجر جسمانی نقص نہ ہو۔ کمزور یا بیمار جانور سے گریز کریں۔ اس میں ویسے ایک بڑی خوبصورت حکمت چھپی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اسے اپنے بہترین اور صحت مند ترین روپ میں ہی ہونا چاہیے، ہے نا؟ اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، جو کہ ہے رحم دلی اور اخلاقیات پر مبنی ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جسے منڈی کے شور شرابے میں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حوالہ جات میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جانور کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے۔ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح کرنا یا کسی بھوکے پیاسے جانور کو ذبح کرنا، یہ سب باتیں سخت ممنوع ہیں۔ جب آپ منڈی جائیں تو نوٹ کریں، کیا جانور کو ٹھیک سے چارہ پانی مل رہا ہے؟ کیا وہ سٹریس تو نہیں لگ رہا؟ ایسا جانور چننا جس کے ساتھ شروع ہی سے رحم دلی کا برتاؤ کیا گیا ہو، اصل میں اسے اخلاقی اور مذہبی عبادت کی روح ہے۔ اور ہاں، ذبح کرنے والے شخص کا ماہر اور ہوش و حواس میں ہونا بھی لازمی ہے۔ کسی اناری بندے کو یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ یہ پورا پروسیس بالکل فطری اور پین فری ہو، تاکہ اس جان کا مکمل احترام کیا جائے جو قربان کی جا رہی ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں اپنے چوتھے حصے کی، قربانی کی سائنس۔ یہ بڑا ہی دلچسپ پوائنٹ ہے کہ یہ صدیوں پرانے اخلاقی اصول آج کی جدید میڈیکل سائنس کے ساتھ کس طرح پرفیکٹلی میچ کرتے ہیں۔ دیکھیں، حال ہی میں ہونے والی میڈیکل ریسرچ کانفرنسز اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ جانور کو جھٹکا دینا، بجلی کا کرنٹ لگانا یا اس کے دماغ پر چوٹ مارنے کے جو جدید مغربی طریقے ہیں، وہ اسلامی قربانی کے فطری طریقے کے سامنے انتہائی ناقص اور نقصان دہ ہیں۔ یہاں جو فزیولوجیکل یعنی جسمانی کمال ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی طریقے میں جب گردن کی مخصوص رگوں کو کاٹا جاتا ہے تو نروس سسٹم سلامت رہتا ہے،
اس سے ہوتا یہ ہے کہ دماغ ایکٹیو رہتا ہے اور دل لگاتار دھڑکتا رہتا ہے۔ یہ دھڑکتا ہوا دل بالکل ایک قدرتی پمپ کا کام کرتا ہے اور سارا کا سارا خون باڈی سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور اس لگاتار دھڑکن اور پمپنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گوشت کی رگوں میں خون بالکل جمع نہیں ہوتا، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب سے صاف، سیف اور اعلیٰ ترین معیار کا گوشت حاصل ہوتا ہے۔ یہ قربانی کا ایک بہترین میڈیکل بینیفٹ ہے۔ تو سوچئے ذرا، ایک مذہبی فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح اعلیٰ اخلاقیات اور ناقابل تردید سائنسی حکمت کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس وضاحتی پیشکش سے آپ کو اس سال منڈی میں ایک بہترین اور درست جانور چننے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ کو یہ معلومات ہیلپ فل لگی ہیں تو اس وضاحتی پیشکش کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو قربانی کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ مزید ایسی منطقی اور روحانی رہنمائی کے لیے زین اے ہدایت کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری قربانی قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔